السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم نے انٹرو شعر تبدیل کیا ہے، اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا اس ویڈیو میں کہ ہم نے کیوں تبدیل کیا ہے۔ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ ہمارے پارلیمنٹ اور سینٹ کی خواتین خود کو مجدد سمجھنے لگی ہیں۔ قرآن و سنت کی مخالفت میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ایک سینیٹر خاتون نے اپنا بیان جھاڑ کر یہ ثابت کیا ہے۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی۔ وکیل عزیز الدین کاکا خیل نے درخواست میں کہا، احد چیمہ، فواد حسن فواد، پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین کو بھی عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی۔ ان کا موقف ہے کہ مذکورہ افراد ماضی کی حکومت کا حصہ رہے، جن کی موجودگی میں شفاف الیکشن ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ ملک دشمن لوگ اور اس جیسے دیگر وکیل، آج 1.5 ماہ بعد ان کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ جب نگران وزیر اعظم کے نام آن لسٹ ہوئے تو ان لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا؟ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ملک میں امن رہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ 1.5 ماہ بعد ان لوگوں کو کیسے یہ یاد آ گیا یا ان کو یاد دلا دیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ 1.5 ماہ بعد ان کو یہ کیسے یاد آ گیا یا ان کو کسی نے یاد دلا دیا؟ دونوں ہی شکل میں یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ ملک کے انٹیلیجنس اداروں سے میں ذاتی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ ان وکلاء کا، خاص طور پہ جو اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی تفتیش کی جائے، یہ کس کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، یہ کن لوگوں کے اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کلا کما ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ ملک دشمن عناصر کا اعلی کار ہیں۔ دوسری جانب سینیٹر شیریں رحمان نے اپنا ایک بیان دیا جس پہ اس کو تو شاید بہت فخر محسوس ہوا ہوگا، لیکن افسوس کہ اس نے یہ بیان دینے سے پہلے غور نہیں کیا کہ میں کیا بیان دینے لگی ہوں۔ شیریں رحمان کا یہ کہنا تھا کہ جن ممالک میں ریپ مجرموں کو سرے عام پھانسی دیتے ہیں، کیا وہاں یہ جرم ختم ہو گیا؟ موصوفہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ختم نہیں ہوا تو کم از کم مائنس ہو گیا ہے۔ وہاں یہ ریپ کیسز نہیں ہوتے، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمیں سرے عام پھانسی دے دی جائے گی یا سنسار کر دیا جائے گا۔ موصوفہ کو یہ بیان دینے سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، اگر شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ تو سنسار کہیں چھپا کے نہیں کیا جاتا۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زمین میں گڑھا کھود کر اس کو گردن تک دفن کر دیا جائے اور اس کا سر چہرہ باہر رکھا جائے اور اس کو ہر آنے جانے والا پتھر مارے اور اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو کنوارا لڑکا زنا کرے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ تو محترمہ شیریں رحمان صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ ایسے بیان دینے سے پہلے ذرا دین کا مطالعہ کریں۔ یہ دین کا حکم ہے۔ اور سینیٹر مشتاق صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بات کو قانون کی شکل میں لاتے ہوئے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ اس سے بربریت نہیں پھیلے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ قانون کی عملداری ہے۔ سینیٹر شیریں رحمان، آپ بھی خاتون ہیں
اور آپ کو خاتون ہونے کے ناطے یہ احساس ہونا چاہیے، جس خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کی پوری زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور یہ کیس ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کو جب تک سانس چلتی ہے اس کی سانس میں یہ کیس اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو خاندان میں، اس کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ بھی خاتون ہیں، غور کریں، میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کی دل آزاری ہو، مگر آپ کے اس بیان سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے بیان نہ دیں۔ ملک میں سخت ترین قانون کی ضرورت ہے۔ اگر سخت ترین قانون ملک میں ہوں گے تو ایسے جرائم نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو مائنس لیول پہ ہوں گے۔ اپنے بیانات پہ غور کریں، اور اس معاشرے میں، حکومت میں خرابیاں صرف دین کے علم سے لا علم ہونا ہے۔ دین کا علم حاصل کریں اور گمراہی سے بچ جائیں، کیونکہ ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن نہ بنائیں، بچا لیں اپنے آپ کو، ابھی وقت ہے۔ جب تک سانس چلتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو بیانات دیے ہیں اس پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اس قانون کو جیسے مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ سرعام پھانسی دی جائے تو سرعام پھانسی دی جانی چاہیے۔ یہی قانون کی بالادستی ہے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔